السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن اور خلاصہ قرآن کے آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا آج 17واں سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ 17ویں پارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ 17ویں پارے کے شروع میں سورۃ الانبیاء، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر تقریباً 17 انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اسی لیے صورت کا نام بھی انبیاء پڑا۔ صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حساب کتاب کا جو وقت ہے بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لو، چاہے وہ حساب کتاب قبر کا حساب کتاب ہے یا قیامت کا حساب کتاب ہے، اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مشرکین کا جو اعتراض تھا کہ ہماری طرف انسانی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ وہ بازار میں بھی جاتا ہے، کھاتا ہماری طرح ہے، پیتا ہماری طرح ہے، وہ کیسا رسول ہے؟ ہماری طرف تو فرشتہ رسول بن کر آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو جن کو پتہ ہے ان سے آپ پوچھیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر روئے زمین کے اندر، زمین اور آسمان میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن یہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ تم ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھ کر پھر کیا نہ حساب کتاب کے مقام پر پہنچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور آگے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے، اس میں اعمال کا حساب ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ تو پہلے زمانے میں چلو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کے زمانے میں تو بات کھل کر سامنے آئے گی، اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنا زیادہ ترقی کر لی کہ آج تو گرمی، سردی اور پتہ نہیں سینٹی گریڈ اور درجہ حرارت وغیرہ سب چیزوں کو ماپنے کے آلات اور چیزیں آئی ہے، اور تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس میں جب مخلوق یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو اللہ تو خالق ہے، اللہ کے اس سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو بھی تول سکتے ہیں۔ آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہوں نے قوم کو اور باپ کو دعوت دی، آپ کے والد صاحب جو ہے بت پرست بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت ساز بھی تھے، تو قوم نے نہیں مانا، تو جب وہ قوم میلے پر گئی تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ کر کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب وہ آئے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، جب معاملہ ان تک پہنچ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا؟ اس نے کہا نہیں، بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ میں نے نہیں کیا، تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، سردار نے کیا، اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بات ہی نہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا جب بات نہیں کرتا، جو چیز کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتی، نقصان بھی نہیں دے سکتی، بات بھی نہیں کر سکتی، کسی چیز کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تم اس کو معبود کیسے مانتے ہو؟ جب یہ عقلی دلائل کے اندر بھی وہ ہار گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا مختصراً ذکر ہے، آگے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس دو لوگوں نے ایک مسئلہ لے کر آئے، شکایت لے کر آئے کہ فلاں کی بکریاں جو ہے میرے کھیت میں آئے، میرے کھیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ کھیت والوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، بکریوں کی قیمت لگاؤ۔ قیمت لگایا تو بکریوں کی قیمت کے برابر نقصان ہوا تھا، اس نے کہا بکریاں کھیت والوں کو دے دیا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ جو کھیت ہے یہ بکری والی کو دیا جائے، بکریاں جو ہے کھیت والے کو دیا جائے، اور یہ بکری والا کھیت میں کام کرے، کاشتکاری کرے، اور فصل وہاں تک پہنچ جائے جب بکریوں نے جس وقت کھایا تھا، جتنا فصل تھا اس وقت تک فصل پہنچ جائے، تب تک یہ کھیت والا اس کی بکریوں کا دودھ بھی پیتا رہے اور بکریوں کو چرائے گا بھی۔ جب یہ معاملہ اس طرح فیصلہ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، اجتہادی مسئلہ تھا، دونوں نے اجتہاد کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا زیادہ اچھا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں دونوں کا تذکرہ، اور پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
ایوب علیہ السلام پر بہت بڑی آزمائش آئی، بہت بڑی بیماری لگ گئی تھی، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اس نے بہت سال گزارے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، تو گھر والے، دوست احباب، سارا مال متاع وغیرہ بھی آپ کو چھوڑ گیا تھا، بالکل تنہا ہو گئے تھے، سوائے آپ کی بیوی کے جو نیک صالح تھی، آپ کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت یابی عطا کی، اور گھر بھی مل گیا اور مال بھی مل گئے، دوست احباب بھی، جو سارے رشتہ دار تھے وہ سارے اس سے زیادہ اللہ فرما رہے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، اپنی رحمت سے ہم نے اس کے مثل اور بھی ان کو دے دیا۔ پھر آگے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب بات نہیں مانی یونس علیہ السلام کی، تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لائیں گے۔ تیسرے دن یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ نے ابھی تک نہیں کہا تھا کہ آپ نے بستی چھوڑ کر نکلنا ہے، نکل کے چلے گئے، پیچھے قوم والوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب تو عذاب آئے گا، انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ نے قوم کو معاف کر دیا، عذاب نہیں آیا۔ اور یونس علیہ السلام جو اللہ کے حکم کے بغیر نکلے تھے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، شان نبوت کے خلاف تھی، اس لیے یہ سارا واقعہ پیش آیا کہ آپ سمندر میں کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی سے پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کلمہ کا ورد کرتے رہے، پھر اللہ نے نجات دی۔ تو یہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں، اس کا تذکرہ ہے، پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے مختصراً، یہ چیزیں پیچھے صورتوں میں گزر چکی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ کہ اللہ کے ہم نے اپنے رسول کو ایک جہان کے لیے نبی بنا کر، رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے، چاہے عالم انسانیت ہو، عالم جنات ہو، عالم ملکوت ہو، عالم جمادات، نباتات، سب کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الحج یہ مدنی سورت ہے، اس سورت کے اندر حج کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام بھی حج پڑ گیا۔ سورت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت ہولناکی ہے۔ وہ ہولناکی ایسے ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دودھ پلاتی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، جن عورتوں کے پیٹ میں حمل ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ حمل کو ضائع کر دیں گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ لوگ نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کی حالت اس کی وجہ سے حالت غیر ہو جائے گی کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر بعث بعد الموت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہو۔ مشرکین اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا، سارے کے سارے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، یہ سارے اعتراض کرتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں پھر بالکل مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر اس کا جواب دیا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی تمہارے باپ کے نطفے کی شکل میں شکل اختیار کر گئی، پھر وہ تمہاری ماں کی رحم میں پہنچی، پھر وہاں سے خون بن گیا، پھر خون سے گوشت بن گیا، گوشت سے اور بوٹیاں بن گئی، پھر بوٹیوں کے اندر ہڈیاں آ گئی، پھر اللہ نے روح ڈالی، اس طرح تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلے تمہیں اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو جو چیز پہلے ایک مرتبہ تخلیق میں آ چکی ہے اس کو دوبارہ توڑ کر بنانے میں کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور بنائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ اس میں فرما رہے ہیں اس شخص کے جنہوں نے نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر اسلام قبول کیا تھا، جب وہ مفادات ان کو نہیں ملے تو انہوں نے پھر اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ان لوگوں کی یہاں پر مذمت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، ان لوگوں نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی، اپنی دنیا بھی برباد کر لی۔ آگے مشرکین یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے نبی کے پاس، وہ یہ ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے کسی طرح اللہ کی مدد نبی کے پاس نہ آئے۔ تو اللہ نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد اپنے نبی کے پاس آسمان سے نہ آئے زمین دنیا میں اور آخرت میں، تو تمہیں 2 کام کرنے ہیں۔ کیا کام؟ ایک تو یہ ہے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ایک رسی لے لو، رسی کے ذریعے سے تم آسمان پہ چڑھو، چڑھنے کے بعد ثُمَّ لْيَقْطَعْ، وہ رسی کے ذریعے سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے اس کو کاٹ دو بالکل۔ تو یہ ایک راستہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ پھر اپنے جو غصہ ہے، تمہارا غصہ ہے نبی کے اوپر، اس غصے میں ہلاک ہو جاؤ، خود بخود مر جاؤ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر مدد بھیجیں گے۔ آگے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن طوفان نوح میں وہ منہدم ہو گیا تھا،
اس کی نیچے جو ہیں بنیادیں موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، بنیادوں کے نشانات بتائے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو تاکہ لوگ حج کے لیے آئیں، تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر پھر حج کا اعلان کیا۔ تو آج سارے کے سارے لوگ، کوئی پیدل جا رہا ہے، جو قریب والے ہیں، جو دور والے وہ سواریوں میں سوار ہو کر حج کے لیے جاتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا نتیجہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قربانی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو قربانی تم کرتے ہو اللہ کے لیے، تو یہ قربانی کا اصل جو مقصد ہے یہ ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، کہ تم نے جس اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی کی ہے، اس کا وہ جو اخلاص ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، گوشت وغیرہ اور خون وغیرہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آگے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ پہلی آیت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو جہاد کا حکم اللہ نے دیا۔ مکہ کی 13 سال زندگی میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مشرکوں کے بڑے مصائب سہے، بڑی تکالیف کا سامنا کیا، لیکن حکم تھا خاموش رہنا ہے، آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے دفاعی طور پر۔ لیکن جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے جہاد کا حکم دیا کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو معرکہ کفر اور اسلام کے درمیان لڑا گیا وہ بدر کا معرکہ تھا، اس میں 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی اللہ کی مدد سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیغمبر، یہ مشرکین آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کی باتوں کو کے درمیان شور اور غوغا کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب بھی رسول کوئی دین کی دعوت دیتے تھے تو شیطان کے یہ چیلے جو ہیں اس کے درمیان آڑ بن جاتے تھے اور رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو ختم کرتے تھے اور اپنی بات اور اپنے نبی کی بات کو مستحکم اور مضبوط کرتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو معبودان باطلہ ہیں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کو خدا مانتے ہیں، ان کی بے بسی اور بے حسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ یہ جو ایسے ہیں کہ ان کی ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا علیہ، سارے کے سارے دنیا کے معبودان باطلہ مل جائیں، مل کر بھی اگر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا پیدا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اگر وہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چیز واپس لا سکے، اور اس کی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان بے بس لوگوں کے بے حس قسم کی شے کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ 17ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ آگے 18ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ اگلے سیشن میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔